بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں بڑی امپارٹنٹ اسپیچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں معیشت پٹری پہ آ گئی تھی۔ میرے دور میں 3 سال کے بعد 5.7% گروتھ ہو رہی تھی اور 4 سال کے بعد 6% گروتھ چلی گئی تھی۔ ہر چیز ترقی کاری تھی، انڈسٹری ترقی کاری تھی، مینوفیکچرنگ ترقی کاری تھی، امپورٹ ترقی کاری تھی اور ملک میں روزگار مل رہے تھے۔ ملک میں معیشت کا پیا چل پڑا تھا، لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، ہر چیز ترقی کاری تھی۔ لیکن اس چور حکومت کو لانے کے لیے جنہوں نے جس نے بھی کوشش کی، اس نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سارا پلان بنایا گیا۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، 30 سال سے ملک کو لوٹ کے ایون فی اپارٹمنٹ پیرس دبئی تک یہ ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جب نواز شریف حکومت آئی تھی 99 میں، اس وقت ہم پھر بھی بہتر تھے، لیکن ان کے آنے کے ساتھ ہی ہندوستان ترقی کرنے لگا، بنگلہ دیش ترقی کرنے لگا۔ جو ایشیا ٹائگر بنانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے پاکستان کو ایشیا ٹائگر تو کیا بنانا تھا، انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ ان کے دور میں کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کے دور کو آپ دیکھ لیں، یہ سب اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دور میں کسی دور میں بھی امپورٹ کے متعلق سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرے دور میں امپورٹ اتنی بڑی کوئی حساب ہی نہیں، ریمٹس انتہا کو پہنچ گئی، انڈسٹری انتہا کو پہنچ گئی، مینوفیکچرنگ اتنے ترقی کر گئی کہ لوگوں کو خوشحال ہونے لگے۔ ٹریکٹر بک رہے تھے، موٹر سائیکل بک رہے تھے، ہر ایک چیز ترقی کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک بندے نے اپنی فرانیت کو قائم کرنے کے لیے ان چوروں کو ملک کے مسلط کر دیا۔ آج جو ملک کا حال انہوں نے کر دیا، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس ملک میں بار بار رول آف لا کا ذکر کرتا ہوں کہ رول آف لا کے بغیر اس ملک کو ترقی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ چوروں کو NRO دیں گے۔ ان لوگوں کو لایا گیا جو میرے دور میں بھی ان کے کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا ہوئے تھے، ان کے اپنے دوروں کے مقدمے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان مقدمات کو معاف کرانا شروع کر دیا اور باجوہ نے ان کو NRO 2 دے دیا۔ آپ کے سامنے ہے، چور خود اپنے آپ کو معاف کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اس ملک کی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ چور خود کو اپنے آپ کو NRO دے رہا ہے، چور خود نیب امینڈمنٹ کر رہا ہے، سب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، صرف واحد میں ان کے آگے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے ہے۔ ملک میں رول آف لا پہ توجہ دیتا ہوں، میری لیگل کمیونٹی میرا ساتھ دے۔ لیگل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک میں 2 قوانین ہیں، ایک قوانین امیر کے لیے، ایک غریب کے لیے۔ ملک میں 2 قوانین ہیں، ایک طاقتور کے لیے اور ایک غریب کے لیے۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ جس ملک کا وزیر اعظم 16 ارب کے TT کیس میں پھنسا ہو اور دوسرے دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس ملک کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس ملک کے انصاف کے نظام کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بری ہو رہے ہیں سارے، کس طرح اپنے آپ کو معاف کروا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن عدل کے بغیر ملک نہیں چل سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھ لیں، حضرت عمر کا دیکھ لیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو اس قانون کے تحت دنیا چل رہی ہے، اور ہم کس قانون کے تحت چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس سے زیادہ تفصیل کیا کروں؟ میرے دور میں ریمیٹنس آ رہی تھی، میرے دور میں ہر ایک چیز جو ترقی کاری تھی۔ میں پاکستانی ہونے پہ فخر کرتا ہوں کہ میں دنیا کے ہر کونے میں گیا ہوں۔ میرے اوورسیز پاکستانی نے ہر موقع پہ مجھے مدد کی، ہر موقع پہ میں نے شوکت خانہ بنایا، انہوں نے مدد کی۔ میں نے نمل یونیورسٹی بنائی، انہوں نے مدد کی۔ ابھی سلاب زندگان کے لیے میں نے ٹیلی تھون کی، اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن کچھ آدھی رقم آ گئی، آدھی رقم نظام میں کوئی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے نہ پہنچ سکی۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر میں آئندہ وزیر اعظم بنا تو آئندہ کے لیے تو یہی میرے اوورسیز پاکستانی میری مدد کریں گے۔ اس ملک میں ریمیٹنس وہ بھیج رہے ہیں، اس ملک میں انشاءاللہ سرمایہ کار بھی کریں گے۔
کیونکہ اس ملک میں ایک اوورسی پاکستانی پلاٹ لے تو اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کبھی سنا ہے کہ قبضہ گروپ، کبھی سعودی عرب میں سنا ہے، کبھی دبئی میں سنا ہے کوئی قبضہ گروپ، کبھی یورپ میں سنا ہے کوئی قبضہ گروپ، لیکن پاکستان میں قبضہ گروپ ہیں۔ پاکستان میں قبضہ گروپ اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، اور غریب آدمی میں پس رہا ہے۔ آپ کی مثال میں دنیا میں دیتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی میری طاقت ہے، میری دولت ہیں۔ وہ جب بھی میں موقع مجھے ملتا ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے میں ان پہ فخر کرتا ہوں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں جب بھی مجھے حکومت ملے گی وہی میری مدد کریں گے، وہی اس ملک کی مدد کریں گے، وہی اس ملک کو بحران سے نکالیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، ڈالر ایکسپورٹ سے آتے ہیں۔ میں نے اپنی حکومت میں ایکسپورٹ بنانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ ریمیٹنس پاکستان میں آ رہی تھی، ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا۔ پاکستان میں ڈالر کا بہت بڑا گیپ ابھی پیدا ہو گیا ہے، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں مل رہی۔ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے میں بار بار کرتا ہوں کہ ملک میں رول آف لا کیا جائے۔ میں لیگل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے میری مدد کریں، اس ملک میں دو قوانین کو ختم کرنے کے لیے میری مدد کریں۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں ملک کا 4 سال پرائم منسٹر تھا، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میری حکومت ہے پنجاب میں اپنی FIR درج نہیں کرا سکا، کیونکہ ایک طاقتور شخصیت کا میں نے نام لکھا بیچ میں۔ ایک طاقتور شخصیت وہ FIR نہیں ہونے دے رہی، ابھی تک نہیں ہونے دے رہی۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ملک کا 4 سال کا پرائم منسٹر اپنے خلاف FIR تک درج نہیں کرا سکا؟ اس سے بڑی مثال اور بدقسمتی پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں لیگل کمیونٹی میرا ساتھ دے اس ملک میں ایک قانون لانے کے لیے، رول آف لا لانے کے لیے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے خلاف 50 مقدمات قائم ہیں، مجھے نائل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے سیاست سے باہر کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، میری پارٹی کو توڑنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ملک سے کھیل رہے ہیں، ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ ملک اگر اور IMF جو شرائط لگا رہا ہے، اگر وہ شرائط پوری ہوگی، یہ تو جو ابھی مہنگائی ہے اس سے 50 گنا زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، غریب آدمی پس جائے گا، غریب آدمی مر جائے گا۔ تو پھر اس ملک میں افراتفری کا یہ عالم ہے کہ ملک میں کھانا جگی، میں سول وار دیکھ رہا ہوں سری لنکا کی طرح۔ ان کے گھر نہیں بچیں گے پھر۔ میں بار بار وارننگ دے رہا ہوں، لیکن اس ملک کے دشمن، اس ملک کے اندر اور باہر دشمن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک برباد ہو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک برباد نہ ہو۔ میں بالکل رول آف لا پہ توجہ دے رہا ہوں، میں بالکل ابھی تک رول آف لا پہ چل رہا ہوں، میں قانون کے دائرے میں ہر کام کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے سب صورتحال۔ ان چوروں کو NR2 فرعون نے دے دیا جس کا نام باجوہ تھا، اس کو نہیں سمجھ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں ملک کے ساتھ۔ اور رجیم چینج آپریشن جو ہوا ہے وہ پاکستان کی بربادی کا آپریشن تھا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں، اپنے کارنامے 4 سال میں جو کیے ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو یاد رہیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنے کارنامے میں نے انجام نہیں دیے۔ اس لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں ریمیٹنس کا، انڈسٹری کا، مینوفیکچرنگ کا۔ میرے اکنامک گروتھ 6% 17 سال میں پاکستان میں نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میرے پاکستانیوں سمجھنے کی کوشش کرو، میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جو ظلم اس امپورٹر حکومت کو لا کے کیا گیا، آپ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ چوروں کو ملک پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہ موجودہ پرائم منسٹر لوگوں کے آگے بھیک مانگتا ہے اور خود کہتا ہے جی ملک میں سرمایہ کاری کرو۔ وہ اپنی دولت اس کی باہر پڑی ہوئی ہے، وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کیونکہ ان کو مقصد یہ تھا کہ اپنی دولت کو بچانا، اور دوسروں کو کہتے ہیں پاکستان میں لاؤ۔ ہندوستان کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے 3 جنگیں ہوئی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ التجائیں کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ اس نے کبھی ایک دن بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اپنے دور میں کشمیر کے لیے جو قربانی دی ہے وہ آپ کو راتی دنیا تک یاد رہے گی۔ میں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کو اٹھایا۔ میرے دور میں جو کشمیر پوری دنیا میں
ٹاپ ٹرینڈ بنتا جا رہا تھا، اور بنوایا میں نے جب ہندوستان نے کشمیر کے حقوق غصب کیے تو میں نے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، تجارت ختم کر دی۔ یہ اب بھیک مانگ رہا ہے ان سے کہ میرے ساتھ تجارت کرو، پھر بھی وہ نہیں مارنے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے بھیک مانگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں کہ اپنی دولت اس نے باہر رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو۔ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنی پاکستانی عوام سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے، اس ملک کو بچانے کی کوشش کرو۔ پاکستان زندہ باد۔